الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل غزوہ فتح مکہ میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کس طرح کفر کا آخری شخص جو انتہائی قد آور ترین آدمی تھا ابو سفیان، وہ اسلام میں داخل ہوا اور ابو سفیان سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اللہ جس کو جب چاہے ہدایت دے، اس لیے کبھی کسی مرحلے پر کسی سے بھی نا امید نہیں ہونا اور کسی کے لیے ہلاکت کی بدعا نام لے کر نہیں کرنا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا دلچسپ قصہ، اس کے خاص پہلو، جب حضرت ابو سفیان اسلام لا چکے تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اپنے قبیلے کا ہی نہیں بلکہ پورے عرب کا بہت نامی گرامی آدمی ہے اور اس کے مزاج میں ہے عزت۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسا، ان کے مزاج میں کہ ہم جہاں جائیں ہم کو لوگ عزت کریں، طبیعت ہوتی ہے ایسا، فطرتاً ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اپنا دین خاندان چھوڑ کر یہ ہمارے دین میں آیا ہے تو کچھ عزت بھی اس کو دے دو۔ اور اسلام کا یہ ضابطہ بھی ہے، کسی بھی قوم کا بڑا آدمی جب تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ ابھی ہماری یہودیوں سے بہت دشمنی ہے، ابھی نہیں پہلے سے ہی ہے، لیکن سیرت ہم پوری بیان کر چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کو کوئی سردار آتا تو آپ ان کا اکرام فرماتے۔ یہ طریقہ ہے، اخلاق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو عزت دینے کے لیے کچھ کر سکوں، اتنا ہے کہ یہ مکے میں جا کر اعلان کر دے کہ جو اس کے گھر میں آ جائے گا اسلامی فوج اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا وہ مقام ہے مر الزہران۔ 7 دن آپ یہاں رکے، تاریخوں کے حساب سے ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن 10 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پہنچے۔ اور احادیث میں، سیرت کی تمام کتابوں میں 10 رمضان کے بعد سے 11 12 13 14 15 16 17 تک کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ پھر ڈائریکٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 17 رمضان کو مر الزہران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانگی کا ارادہ فرمایا۔ جب مکہ نکلے تو حضرت عباس سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ چچا جان، چونکہ یہ ابو سفیان ابھی اسلام میں آئے ہیں، اس لیے ان کے سامنے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان جیسے پہلے تھے، بھوکے، فقر و فاقے میں مبتلا، بدن پر لباس نہیں، ایسے ہی اب بھی ہیں، چونکہ ایک کانسیپٹ ہے نا۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا جان، ان کو کسی ایسی گھاٹی پر یا ایسے کسی چوراہے پر کھڑا کرو جہاں سے مسلمانوں کی اور ہماری فوج گزر رہی ہے۔ یہ تو آپ کو ذہن میں ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے اور ایک وادی کے تنگ دہانے پر لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دہانہ ایسا تھا کہ جو بھی مجاہد یا جو بھی فوجی یا جو بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شریک تھا وہ اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اب حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان یہ دونوں کھڑے ہیں اور ایک قبیلے گزر رہے ہیں۔ تو جیسا جیسا کوئی قبیلہ گزرتا تو حضرت عباس سے حضرت ابو سفیان پوچھتے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس فرماتے یہ فلاں قبیلہ ہے۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے اچھا جی۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کئی قبیلے گزرے، انصار صحابہ کا قبیلہ گزرا۔
انصار صحابہ ایک جھنڈے تلے تھے. ان کا جھنڈا ایک معمر صحابی تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ, بوڑھے آدمی, ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, انصار صحابہ کا. وہ گزرے وہاں سے, تو حضرت سعد ابن عبادہ بوڑھے آدمی تھے اور بڑھاپے میں زبان میں ذرا جماؤ آ جاتا ہے, مطلب بات آدمی ایسی نہیں کر پاتا جیسے میں بول رہا ہوں, زو زو کی آواز آتی ہے, بدن میں لرزہ ہوتا ہے. تو حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور وہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ. موٹی آواز میں انہوں نے چیخ چیخ کر کہا, نعرہ لگایا کہ آج ہم مکے والوں کی بوٹیاں اڑائیں گے اور آج ہم پر مکے والوں کا حرام خون حلال ہو گیا, مطلب قتل و غارت گیری کریں گے. اور پھر فرمایا کہ آج قریش کا کوئی نہیں بچے گا, جتنے قریش مکے میں ہیں سب قتل کیے جائیں گے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ مکے میں جا کر بڑی تباہی مچائیں گے. وہ تیزی سے جانے کی تیاری کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تاکہ خبر کریں کہ وہ بوڑھے حضرت جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انصار ہیں, وہ طیش میں پتہ نہیں کتنا خون خرابہ کر ڈالیں. تو حضرت عباس نے روکا. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا. تو ایسی ہیبت تھی, اور آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا, یعنی آپ تھے بیچ میں اور اطراف میں کئی سو صحابہ آپ کے اطراف میں تھے. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے, بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے, کہ جتنے انسان تھے ان سے زیادہ لوہا, فولاد, ہتھیار ساتھ میں تھے. کئی گھوڑے, کئی اونٹ, کئی خچر, کھانے پینے کا ساز و سامان. تو حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ یہ کیا بادشاہت ہے تیرے بھتیجے کی. لفظ کیا استعمال کیا؟ بادشاہت کا. عباس, تیرے بھتیجے کی آج بادشاہت واقعتاً کامیاب ہو گئی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ یہ بادشاہت نہیں, نہ بادشاہت کی ہیبت ہے, بلکہ یہ نبوت کا نور ہے, اور یہ نبوت کی ہیبت ہے. ایسے بادشاہ تو ہم نے کتنے تہ تہ کر دیے, وہ تو عرب تھے نا, ان کے لیے بادشاہ تو بہادر قوم تھی. حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان, یہ تم کو غلط فہمی لگی ہے, یہ بادشاہت کا روب نہیں, یہ نبوت کا روب ہے, نبوت کی ہیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ نے خود فرمایا بھی ہے صحیح بخاری میں کہ مجھے اللہ نے روب دیا ہے ایسا کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے 10 میل لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہیبت ہے, چیزوں کی ہیبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ملک کے وزیر اعظم ہم میں سے کسی کو بلا لیں, اس کے پیٹ میں کچھ نہیں رہے گا تو بھی بار بار استنجا کو جائے گا, پتہ نہیں کیوں بلا لیا. ہیبت ہوتی ہے عہدے کی, منصب کی. ایسے ہی نبوت کی ہیبت. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے اس میں ہمارے نبی ہیں, محمد ہیں. تو حضرت عباس فرمانے لگے جی جی. تو فرمایا کہ میں جلدی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان تھے. یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو حضرت ابو سفیان نے قریب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ, وہ انصار صحابہ جو ادھر سے گزرے ہیں مجھے لگتا ہے وہ مکہ پہنچ کر بہت خون خرابہ کریں گے, اس لیے کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ آج تو بوٹیاں اڑیں گی, آج گردنیں اڑیں گی, آج اتنا قتل عام ہوگا, یہ ہوگا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ نہیں, آج تو رحم کرنے کا دن ہے, معافی کرنے کا دن ہے, اور آج قریش کے سر نہیں اڑیں گے, بلکہ آج تو اللہ نے قریش کو عزت دینے کے واسطے یہ دن رکھا ہے. اس طرح 2-4 الفاظ فرمائے. اور بازو میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان چل رہے تھے. تو یہ دونوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی راستہ نکالو, ہم سے پہلے اگر سعد ابن عبادہ مکے میں داخل ہو گئے تو وہ جو بول رہے ہیں وہ کر لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا کہ تم تیزی سے دوڑو اور کوشش کرو کہ ان سے پہلے مکے میں انٹر ہو جاؤ, اور مکہ جا کر پھر اعلان کرو, 3 اعلان کرو. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ومن دخل فی المسجد الحرام فہو آمن, ومن دخل فی بیتہ فہو آمن. 3 اعلان کہ جو میرے گھر میں آ جائے نبی کی فوج اس کو چھیڑے گی بھی نہیں, جو حرم شریف میں چلا جائے نبی کی فوج اس کو چھیڑے گی بھی نہیں,
جو شخص اپنے گھر میں اندر ہو جائے دروازہ بند کر دے نبی کی فوج اس کو بھی نہیں چھیڑے گی. نبی کی فوج صرف اسی سے تعرض کرے گی, اسی پر حملہ کرے گی جو راستے میں تلواروں کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ نبی کی فوج سے چڑھے گا. تو پھر تو جوابی کارروائی ہوگی. حضرت ابو سفیان تیزی سے گئے اور سعد ابن عبادہ سے پہلے مکہ پہنچ گئے اور اپنے گھر میں گئے. وہاں گئے تو دیکھا کہ اہلیہ ہند بنت عتبہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ارد گرد مکے کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم رش ہے, جم غفیر ہے, چونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فوج لے کے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد ایک ایسی فوج لا رہے ہیں کہ جس کی تاب اس وقت مکے میں کوئی نہیں لا سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, بڑے بڑے سورما آج ڈھیر ہو جائیں گے. تو ابو سفیان کی بیوی بڑی ضدی اور ہٹ درم تھی, جس نے سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. بڑی سخت دل عورت تھی, بعد میں وہ ایمان میں آئی. وہ تیش میں کھڑے ہوئی اور اپنے خاوند کی مونچھیں, ابھی مجمع میں کسی کوئی مونچھ نہیں ہے, حضرت ابو سفیان کی بہت بڑی مونچھیں تھی اور یہاں تاؤ دینے کے واسطے پیش تھے, وہ عربوں کا دستور تھا. تو وہ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کی مونچھ پکڑ کر اس کو ایسے زور سے کھینچا. اب مونچھ تو کھینچے تو کوئی تکلیف ہے, تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی گردن جھک گئی. ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہی ہو, پورے مجمع کے سامنے مجھے رسوا کر رہی ہو, میں تمہارا خاوند ہوں. تو ہند فرمانے لگی, ہند کہنے لگی کہ ستیہ ناس ہو, تو کیسا شوہر ہے جو ڈر کر آج یہ کہہ رہا ہے, یہ کہنا چاہیے کہ مقابلہ کرو. تو ابو سفیان کہنے لگے جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں, آج محمد کی فوج سے کوئی تاب نہیں لا سکتا, اور اگر کسی نے کوئی حرکت کی مارا جائے گا, اس لیے جان بچا لو, سرے تسلیم خم کر لو, اسی میں عافیت ہے, کیوں لڑ رہے جھگڑ رہے ہو. تو مکے والے مجمع میں پورا سناٹا ہو گیا, لوگ دیکھ رہے ہیں سوالیہ نظروں سے کہ بچنے کی شکل کیا ہے. تو ابو سفیان کو وہ 3 اعلان یاد آئے کہ مجھے جو کہنا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا, مونچھیں کھینچ لی جو اتنے زور سے. ابو سفیان نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا. تو مجمع میں کچھ لوگ کہنے لگے ان کا گھر اتنا سا جھوپڑا, پورا مکہ اس میں کیسا آئے گا. تو ابو سفیان نے فرمایا ابھی بات تو مکمل ہونے دو. پھر فرمایا ومن دخل فی المسجد الحرام فهو آمن, کہ جو حرم شریف میں چلا جائے وہ بھی امن والا. پھر فرمایا جو اپنے گھر میں چلا جائے, اندر بیٹھ جائے, کنڈی لگا لے, اس سے بھی محمد اور اس کے ساتھیوں کی فوج کوئی تعارض نہیں کرے گی. یہ تینوں اعلان سن کر تمام لوگ جن کے گھر تھے وہ گھروں میں چلے گئے, جو حضرت ابو سفیان کے رشتہ دار تھے وہ وہیں بیٹھے رہے, اور جن کا کوئی گھر نہیں تھا, محنت مزدوری کر کے فٹ پاتھ پہ رہتے تھے, وہ سارے کے سارے مسجد حرام میں پہنچ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ تو مکے کے عام حالات ہیں نا, آخری دفعہ مکے کے کچھ سرفروں نے کوشش کی کہ ٹرائی تو کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ٹکر ہو جائے اور ہم کو کوئی کامیابی مل جائے, محمد کی فوج صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر تتر بتر ہو جائے, کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو مکے والے جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے انہوں نے محلے کے شہر کے کچھ شرارتی اوباشوں کو بھیجا, اور 3 لوگوں کی امارت میں, 3 لوگوں کی نگرانی میں, سرپرستی میں ان کو ایک جگہ ہے خندمہ, خا نون دال میم ہے خندمہ, وہاں بھیجا کہ جاؤ. خندمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ کوئی کہیں سے بھی آئے گا تو خندمہ پر ضرور آئے گا, وہ وادی. تو انہوں نے بولا کہ بچوں تم جاؤ وہاں, اور وہاں جا کر اگر محمد کی فوج ملتی ہے تو اس سے بھیڑو, ٹکراؤ کرو, روکو. تو کچھ اوباش لڑکے ادھر ادھر شرارتی مل گئے, وہ تیار ہوئے اور بھاگے. اس میں 3 لوگ بہت اہم تھے, اکرمہ ابن ابی جہل اور سہیل ابن عمرو اور تیسرا صفوان ابن امیہ. یہ 3 لوگ جو ہے تو اوباشوں کی جماعت لے کر خندمہ پہنچے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران سے نکلتے مقام ذی طویٰ پر پہنچے, ایک وادی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات تو ہے نا کہ یہ جو قافلہ ابھی تک چل رہا تھا مدینہ منورہ سے, یہ ابھی تک لشکر کی پوزیشن میں نہیں تھا, ایک عام مسافروں کے قافلے کی طرح جتھے بائے جتھے جا رہا تھا. خاندان, قبیلے اور چچیرے خچیرے بھائی مل کر اپنا اپنا ٹولہ لے کر چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ذی طویٰ پر پہنچے تو آپ نے اب تمام صحابہ کو یعنی 10,000 کے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا.
اور ایک حصے کو اپنے ساتھ رکھا. اس طرح کل 4 حصے ہوئے, 3 حصے الگ اور ایک حصہ آپ نے اپنا رکھا. جب آپ ذی طوا پر پہنچے اور وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ پر عاجزی کی ایسی کیفیت طاری تھی. عام طور سے یہ ہوتا ہے نا کہ جب فوجیں کسی شہر میں کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں تو بہت متکبرانہ انداز میں داخل ہوتی ہیں. ہم تو تماشا دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے, جو مکہ مکرمہ سے بالکل لگی ہوئی آبادی ہے, بلکہ اب تو مکے میں آ گئی ہے. تو آپ پر عاجزی کی, نیاز مندی کی, تواضع کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کا ایک مجسمہ بنے ہوئے تھے. سراپا عبدیت, سراپا عاجزی, تواضع, انکساری, فنائیت. صورتحال یہ تھی کہ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے اور جس پر آپ کا کجاوا تھا لگا ہوا, تو اتنے آپ جھکے ہوئے تھے, سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی اس کجاوے سے ٹک رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے سے اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی ایسے ٹکی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت عاجزی کے ساتھ. بعض صحابہ نے نقل کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے, مکہ مکرمہ سے قریب ہوتے جا رہے, 1 وادی 2 وادی, 1 سڑک 2 سڑک, ہم نے غور کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں بات کرنے میں بھی پستی آ رہی تھی. زور سے نہیں بول رہے تھے, آہستہ سے آہستہ سے. لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے زور زور سے بات مت کرو, آہستہ سے آہستہ سے. کوئی نعرہ لگاتا اس کو بھی روکتے کہ نہیں. آپ مقام ذی طوا پہنچے اور ذی طوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو اب لشکر کی شکل دی. اب تک جو مدینے سے چل رہے تھے لشکر کی شکل میں نہیں تھے, مسافروں کے قافلے کی طرح تھے. لیکن جب یہاں پہنچے تو اب آپ نے اپنے قافلے کو لشکر کی شکل دی. 3 قافلے بنائے. پہلا قافلہ حضرت خالد ابن ولید کا, دوسرا قافلہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا, اور تیسرا قافلہ حضرت زبیر ابن العوام. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. 3 قافلے. حضرت خالد ابن ولید سے آپ نے فرمایا کہ آپ مکے میں نیچے کے جو راستے ہیں وہاں سے جاؤ. شہر میں داخل ہونے کے کئی راستے. آپ نے خالد ابن ولید سے فرمایا جو شہر کے جو نیچے کے راستے ہیں وہاں سے جاؤ, اور پورا شہر گھوم کر نچلے راستوں سے پھر کوہ صفا پر چلے جاؤ. اور جو مکے میں تم کو چھیڑ چھاڑ کرے مشرک, کوئی تلوار لے کر کوئی نیزہ لے کر تم پر وار کرے, اس کا صفایا کرنا ہے. اس کو کچھ پوچھنا نہیں ہے, کچھ نہیں بولنا ہے, سیدھی گردن اڑانا ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, وہ تو سیف اللہ المسلول, اللہ کی برہنہ تلوار تھی نا, وہ چلے اور مکہ مکرمہ کی نچلی وادیوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پہنچے. جب نکلے ہیں تو یہ عین وہاں پہنچے جہاں وہ اوباشوں کا ٹولہ تھا, مقام خندمہ میں. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ٹکراؤ ہوا, اور اس قدر شدید ٹکراؤ ہوا کہ اس میں 12 مشرکین قتل ہوئے. اس سے زیادہ کی بھی تعداد ہے لیکن 12 جگہ پر ڈھیر ہوئے. اور ان پر پھر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سارے کے سارے بکھر گئے. اکرمہ ابن ابی جہل نے تو روانگی اختیار کی تو یمن بھاگا اپنے سسرال میں. بعد میں پھر واپس آئے, پھر انہوں نے بھی ایمان لایا. تو وہ سارے کے سارے بکھر گئے. 2 صحابہ شہید ہوئے اس ٹکراؤ میں. یہ ٹکراؤ میں بھی شہید نہیں ہوئے, اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید نیچے کے باریک باریک گلیوں سے راستوں سے گزر رہے تھے. تو 2 صحابہ ایسے تھے جو راستہ بھٹک گئے, اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے. ان کو اکیلا پا کر مشرکین نے موقع پر وار کیا اور وہ بچ نہیں سکے, وہ شہید ہو گئے. دوسرا قافلہ تھا حضرت سیدنا زبیر ابن العوام کا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ مکہ مکرمہ میں اوپر کے راستوں سے داخل ہوں, وہ نیچے سے اور یہ اوپر سے. ابھی جیسے راستے مکے کے ہیں ایسے نہیں تھے. پروفیسر مظہر صدیقی, یاسین مظہر صدیقی, ایک عالم ہے ہندوستان کے, ابھی 3-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے سیرت میں جو راستے ہیں اس عنوان سے پوری ایک کتاب لکھی ہے. تو حضرت زبیر ابن عوام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم نے مکے کے اوپر کے راستوں سے چلنا ہے, اور مقام جحون ایک جگہ ہے وہاں جانا ہے, اور وہاں جا کر اسلامی فوج کا جھنڈا گاڑنا ہے, اور وہاں میرا انتظار کرنا ہے. تیسرا قافلہ کس کا تھا؟ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا.
ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو عام راستے ہیں مکے کے وہیں سے داخل ہو جانا اور بالکل بیچ میں رکنا نہیں ہے، جو سیدھے سادے راستے ہیں ان سے ہوتے ہوئے حرم شریف میں جا کر رک جانا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کوہ صفا پہنچ گئے، ٹھیک ہے، حضرت زبیر ابن عوام جحون سے یعنی اوپر کے راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ گئے مقام جحون پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبہ بنایا۔ قبہ مطلب سردار کو بیٹھانے کے لیے، امیر کو بیٹھانے کے لیے جگہ صاف کرنا، کوئی چٹان پتھر بن سکتے ہو بنانا، کوئی نرم گدی ہو وہ بنانا جیسے ممبر ہے وغیرہ۔ انہوں نے قبہ تیار کیا۔ آج وہاں مسجد الفتح ہے، آپ کبھی جاؤ تو دیکھنا، وہ زیارت کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ اب تو وہاں مسجد الفتح کے نام سے مکے میں بڑی عالیشان مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام وہاں بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔